میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میری یہ خوشی ہے کہ میں آپ سب کو خداوند کا پیار یاد دلاؤں. آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ خدا کی نظر میں کتنے پیارے اور کتنے بیش قیمت ہیں. اور آپ کو یاد دلا دوں خدا کے کلام میں سے خدا کا ارادہ، خدا کی خوشی، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو بڑی برکت دے. میں خدا کا شکر گزار ہوں اس برکت کے لیے جو اس نے مجھے دی ہے. آپ میں سے کتنے بھائی بہنوں نے فون کیا، بڑی خوشی ہوئی. کچھ ایسے تھے جن کے لیے دعا کی گئی، فون پر دعا کی گئی، اور ان کے نام میرے پاس ہیں، ان کے لیے دعا ہوتی رہے گی. ان سب کے لیے خدا کا شکر ہو. آپ جب چاہیں ای میل کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں. یہ فون نمبر اسی لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ فون پر ہمیں بتا سکیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. نا امیدی یا نراشا بہت بڑا اندھیرا ہے. جب کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں، اب بچاؤ کی کوئی امید ہی نہیں رہی. انسان نا امید ہو جاتا ہے، جیسے کوئی دھس جائے دلدل میں اور جتنی کوشش کرے اتنا وہ دھستا چلا جائے اور آواز سننے والا کوئی نہ ہو. دور دور تک کوئی آواز سننے والا نہ ہو اور وہ چلا رہا ہو کہ کوئی ہے تو مجھے بچا لے، اور بچانے والا کوئی نہ ہو. بہت بری دشا ہے وہ، بہت بری حالت ہے. اور کتنے لوگ ہیں، کتنے بھائی بہن ہیں جو اس قسم کی حالت میں ہیں. امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ بات اور ہے کہ ہم انسان کی طرف سے مایوس ہو جائیں، جن سے امید تھی وہ منہ موڑ لیں تو دل پھٹ جاتا ہے. لیکن ایک ایسی حالت ہوتی جب انسان ایسا سوچنے لگتا ہے کہ خدا بھی میرا مخالف ہے، خدا کی طرف سے بھی انسان نا امید ہو جائے، تو پھر بتاؤ، نہ تو انسان سے اسے کچھ مل سکا، اور اگر وہ یہ یقین کر لے کہ مجھے خدا سے بھی کچھ نہیں مل سکتا، تو اس حالت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ آخر تک انسان خدا کو پکارتا تو ہے، اگر کوئی ہے تو مجھے بچا لے. تو کیا ایسی حالت بھی ہوتی کہ انسان خدا کی طرف سے بھی نا امید ہو جائے؟ خدا کی طرف سے نا امید انسان اس وقت ہوتا ہے جب اسے یہ خیال پیدا ہو کہ جو خدا راست بازی کا تقاضا کرتا ہے، جو نیکی مانگتا ہے، وہ میرے پاس ہے نہیں. اب میں کیا کروں؟ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خدا کے حضور لانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی چیزیں اگر میں لا کے دوں بھی تو خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چاندی، سونا، سب کچھ اسی کا تو ہے. ساری دولت دنیا کی جو ہے اسی کی ہے، اسے میں کیا دوں گا؟ جان دے دوں؟ کوئی کہہ رہا تھا، کوئی شاعر، جان دی
جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان بھی دی تو یہ بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سچ یہ ہے کہ جو کچھ دینا چاہیے، جو قرض مجھ پر ہے، وہ ادا نہیں ہو سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو خدا کی طرف سے بھی انسان یہ سوچ کر نا امید ہو جاتا ہے کہ چھٹکارا کمانے کے لیے، خدا سے بھلائی حاصل کرنے کے لیے، خدا کا رحم کمانے کے لیے میرے پاس نیکی نہیں ہے. اب کیا کروں؟ دیکھو کیا کہتا خدا کا بندہ. یہاں زبور 31واں میں پڑھ رہا ہوں، 31واں زبور، اور اس میں یہ لکھا، میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. کاٹ دیا مجھے. میں نے یہ سوچا تھا کہ خدا نے مجھے کاٹ دیا، بالکل الگ کر دیا، چھوڑ دیا بالکل. میں تو کاٹ ڈالا گیا، میرا کوئی رشتہ نہیں رہا. اب اسے میرے لیے کوئی فکر نہیں ہے. اب میں اس سے کوئی امید نہیں رکھ سکتا. انسان سے تو میں امید نہیں رکھ سکتا، اپنے آپ سے امید نہیں رکھ سکتا، خدا سے بھی کوئی آشا نہیں مجھے رہی، خدا سے بھی کوئی امید نہیں. وہ بھی میرے لیے کچھ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ میں اپنے برے کاموں کی سزا پا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے برے کام کیے تھے، اس لیے میرا یہ برا حال ہوا ہے. اب میں کہاں جاؤں؟ کتنی میری بہنیں ہیں، کتنی میری پیاری بیٹیاں ہیں، کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جو اس قسم کی حالت میں ہیں. نہ میں اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور میرے لیے کچھ کر سکتا ہے. خدا بھی میرے لیے کچھ نہیں کرے گا کیونکہ میں گناہگار انسان ہوں. میں نے جلد بازی سے کہہ دیا تھا. کہتا میں نے جلد بازی سے کہا تھا، میں انتظار نہیں کی خدا کی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کچھ اور بھی سننے کی ضرورت ہے خدا کے بارے میں. خدا کے بارے میں کچھ اور بھی ہے جو مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے. میں نے جلد بازی سے کہہ دیا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی، رویا تیرے حضور، تو تو نے میری منت کی آواز سن لی. میں تیری منت کر رہا تھا، حضور پڑا ہوا تھا تیرے قدموں میں، پڑا ہوا گرا ہوا رو رہا تھا، تو نے سن لی میری آواز. تو کہتا خداوند سے محبت رکھو، آئے اس کے مقدس ہو. آئے خداوند پر آس رکھنے والو، تم جو خدا کی آس رکھتے ہو سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے. تمہارا دل اس طاقت کو، اس آشا کو جو طاقت ہے، اسے کھو نہ دے. امید رکھو خدا سے، کیونکہ خدا بڑے اور عجیب کام کرتا ہے ان کے لیے جو اس سے آس رکھتے ہیں، جو اس سے امید رکھتے ہیں، جن کا بھروسہ اس پر ہے، جو اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جو ادھر یا ادھر نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ نہیں خدا کرے گا میرے لیے کچھ، ضرور کرے گا. اور میں آپ کو یہی خوشخبری سنا رہا ہوں کہ خدا نے تو ایک بہت پیارا کام کر دیا ہے آپ کے لیے، بہت پیارا کام کر دیا. ایک اور ذرا گواہی سنو انتظار کرنے والی کی. اس سے مجھے اور آپ کو بڑی تسلی ملتی ہے، مجھے بہت تسلی ملتی ہے اس سے. آپ بھی سنیں، آپ کے اندر بھی ایک قسم کی شانتی اور شکتی اور طاقت اور امید آ جائے گی. ایسے کہتا خدا کا بندہ داؤد جو نبی تھا، وہ کہہ رہا ہے، جانور چرایا کرتا تھا، یہ بھیڑ بکریاں. وہاں سے اٹھا کے خدا نے اسے تخت بخش دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا. اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس پر ایک اور مہربانی یہ کی تھی کہ اسے نبی قرار دیا گیا تھا. وہ خدا کا نبی تھا. اس نے جو کچھ لکھا ہے آنے والی باتوں کے بارے میں لکھ دیا ہے. ہزاروں برس پہلے جو باتیں یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوئیں وہ داؤد نے لکھ دی تھی. وہ کہہ رہا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری طرف دھیان دیا، اس نے دیکھا میری طرف، ایسے دیکھا میری طرف آسمان سے. اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے. ایسا نہ سوچ لینا کہ نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ سنتا ہے. اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا. ہولناک گڑھا، ایسے گڑھے میں گر گیا تھا جس میں ڈر لگے. مجھے آپ کا معلوم نہیں لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کنویں میں نیچے دیکھو جو گہرا کنواں تو اس کی طرف دیکھتے مجھے ڈر لگتا ہے. ہولناک ہوتا وہ گہرائی جو ہوتی ہے.
ڈر لگتا ہے، بھینکر ہے. کہتا بڑی بھینکر حالت تھی، اس میں گرا ہوا تھا میں. ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ، ایسی جگہ جہاں انسان دھستا ہی چلا جاتا، پھر سر دھس جاتا مٹی میں، زندہ ہی دفن ہو جاتا مٹی میں، اسے کہتے ہیں دلدل. اس میں سے اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا. اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی. چٹان پر کھڑا کر دیا وہاں سے نکال کے، اور کہا بیٹا اب یہ راستہ ہے، میری بیٹی اب یہ راستہ ہے، اس پر چل، ادھر کو چلنا ہوگا بیٹے اب تجھے، یہ دھکا میں نے تیری لی، تیری روش، تیرا راستہ، اس پہ چلے گا اب تو، اس راستے پہ چلا کرے گی اب میری بیٹی. وہاں چلی تھی، دیکھ کہاں دھس گئی تھی، دیکھ تو اس راستے پر چلا تھا کیسے خطرناک گڑھے میں گر گیا تھا میرے بچے تو. اب میں نے تجھے نکال دیا، چٹان پر کھڑا کر دیا، تو دھسے گا نہیں، اور تیرے لیے ایک نیا راستہ میں نے مقرر کر دیا. میں نے تو جلد بازی سے کہہ دیا تھا، میں نے سوچا تھا خدا نے مجھے چھوڑ دیا، کاٹ دیا میرا نام، میں کٹ گیا. نہیں، ایسا نہیں. اگر کوئی سوچ رہا ہو تو میں آپ کی منت کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آپ کی منت کرتا ہوں. سنو، خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ اگر اس کا نام لے کر اسے کہو کہ یسوع میں سچ مچ دھس گیا ہوں، سچ مچ میں پھنس گئی ہوں، میری مدد کر، پھر آپ کہو گے، یہ گواہی ہو جائے گی آپ کی، اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. شکر گزاری کے گیت بس جائیں گے آپ کے اندر. گا گا کے لوگوں کو بتاؤ گے، رو رو کے گاؤ گے، اور گا گا کے خبر دو گے لوگوں کو، میرے بھائی میری بہن سن، میرا حال بہت برا ہو گیا تھا، امید جاتی رہی تھی، کوئی سہارا نظر نہیں آتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے اب کیا ہوگا. اس نے آسمان سے میرے لیے بندوبست کر دیا. اس ڈھنگ سے اس نے میری مدد کی ہے کہ مجھے موت کے گڑھے میں سے نکال کے ایک نئی زندگی دے دی، نیا راستہ دے دیا. یہ بالکل سچ بات ہے، یہ بالکل سچ بات ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی خدا یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی امید نہیں رہی تھی، کسی قسم کی امید نہیں تھی، کوئی چارہ نہیں تھا ان کا بچنے کا. میں ان کا ذکر آپ کو سناتا ہوں، اور یہ وہ کام ہے جو خدا یسوع ہر روز کر رہا کیونکہ وہ زندہ ہے. خدا کے کلام میں ایک جگہ ہے، تیموتھیوس کے نام کا خط ہے، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں خدا یسوع مسیح کا ایک نیا نام ملتا ہے. اس کو کہا گیا ہے ہماری امید گاہ. امید گاہ، امید کا گڑھ، امید کی جگہ جہاں سے کبھی کسی انسان کو نا امیدی نہیں ہوئی ہے. وہ ہماری ایسی آشا کا گھر ہے کہ جہاں جا کے کوئی آدمی کبھی نراش ہو کے واپس نہیں آیا ہے. اس کا میں ذکر سنا رہا ہوں آپ کو. نراش نہ ہو میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بہن، امید رکھو. خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور وہ اسی لیے آپ کو آواز دے رہا ہے. اس سارے پروگرام کا اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ کہو کہ خداوند یسوع اگر تو خدا کا پیار ہے تو میں کہاں جاؤں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، تو میری مدد کر. اور پھر وہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا کام کرے گا کہ آپ تو گیت گائیں گے. گناہ انسان کی گت بناتا ہے، گرا دیتا ہے، برباد کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، کچھ نہیں رہتا انسان کا، دھوکے میں وہ مر جاتا ہے. لیکن جب خداوند یسوع کے پاس آ کر جو خدا کی محبت ہے، انسان اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی گیت بن جاتی ہے. زندگی ایک گیت بن جاتی ہے، شکر گزاری کا گیت، خدا کی تعریف کا گیت، ایسا گیت جسے دوسرے سن سن کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے. یہ آپ کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. کاہے کو ہم ادھر ادھر پریشان ہوں، کیوں نہ امید ہوں؟ انسان سے نہیں، خدا سے امید رکھنی چاہیے. وہ امید کا گڑھ ہے، وہاں سے کبھی کوئی نراش نہیں آتا. دیکھو ایک آدمی کی کہانی سناتا ہوں میں آپ کو. مرکز کی انجیل میں اس کا ذکر ہے. مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب. اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے آپ فون کر کے بتائیے. کل ہی ہم نے بھیجی ہے کسی کو، تو جو لوگ کہہ دیتے ہیں انہیں بھیج دیتے ہیں، تو آپ ضرور فون کیجئے. اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ ضرور بتائیے، پورا ایڈریس دیجئے اور یہ بتائیے کہ کون سی زبان میں آپ کو بھیجی جائے، تو وہ آپ کو بھیج دی جائے گی. تو یہ مرکز کی انجیل کا 9واں باب ہے اور میں 19ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. یہ ایک آدمی کا ذکر ہے کہ جو اپنے لڑکے کو جو بہت پریشان تھا،
موت کے منہ میں ہی جی رہا تھا، اسے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس لے آئے، مگر اس سے کچھ نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پس وہ اسے یسوع کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو روح نے، اس بدروح نے اس بچے کو مروڑا، اور وہ زمین پر گرا اور کف بھرنا، منہ میں جھاگ آ گئے اس کے، لوٹنے لگا زمین پر۔ جب اسے اس کے پاس لائے اور یہ حال ہوا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے ہے۔ اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا کیا؟ اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ کہتا باپ دیکھو اس کی نا امید، کہتا میں تو سبھی کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، تیرے بارے میں سنا تھا، میں لایا، تیرے شاگردوں سے کہا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اگر تو کچھ کر سکتا ہے، دیکھو نا کس قسم کی نا امیدی ہے یہ، کس قسم کی نراشا کہ اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا میرے بچے کے لیے، یہ بھوت اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ بدروح اس میں سے کبھی نہیں نکلے گی، یہ میرا بچہ اسی طرح رہے گا۔ لیکن دیکھو کیسا خدا نے کام کر دیا اس کے لیے، جس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، جس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، خدا یسوع مسیح نے اس بچے کو اس کے سامنے کھڑا کر کے دے دیا کہ جا بیٹا، اب اسے بدروح تنگ نہیں کرے گی، لیکن یہ مت کہہ کہ اگر تو کر سکتا ہے۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ امید رکھو خداوند یسوع سے، اور اسے کہو کہ میرا پورا وشواس ہے کہ تو کر سکتا ہے، میری اس حالت کو تو بدل سکتا ہے۔ ایسے کہو میری بیٹی، پیاری بہن، یوں کہو یسوع مسیح سے، اور وہ یہ کہے گا کہ میری بچی مجھے اپنے اندر آنے دے، میرے بیٹے مجھے اپنے اندر آنے دے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہی طریقہ ہے۔ آپ کو خدا یسوع مسیح سے یہ کہنا پڑے گا تو میرے اندر آ، میرے اندر آ، میرے اندر پریشانی ہے، یہ نا امیدی میرے اندر ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ دوسروں کے سامنے ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، کتنا نراش ہے۔ وہ کہتا مجھے اندر آنے دے، نراشا تو تیری اندر ہے، میں اندر سے تجھے طاقت دے دوں گا۔ میری بات سن، سننے سے ایمان پیدا ہوگا، اور اس ایمان کی وجہ سے میں تیرے لیے وہ کام کر دوں گا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ رہا تیرے شاگرد نہیں کچھ کر سکے، کہتا میرے پاس لاؤ، میں کروں گا۔ وہ زندہ خداوند ہے، زندہ ہے وہ۔ ایک اور جگہ دیکھیے، یوحنا کی انجیل، اور اس کا 9واں باب ہے، 5واں باب ہے، اور وہاں پر ایک بڑی پیاری کہانی ہے۔ اب اس آدمی کی لاچاری دیکھیے، اس کی نا امیدی دیکھیے۔ ایسا لکھا ہے یروشلم میں، 5واں باب، اور میں دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے۔ اس کے 5 برآمدے ہیں، ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پژمردہ ادمرے لوگ وہاں پڑے ہوتے تھے اور پانی کے ہلنے کی انتظار کرتے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا، وہاں ایک آدمی تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، بیماری میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا۔ پڑے ہوئوں کو دیکھنے والا وہی ہے، نہ جانے کتنے پڑے ہوئے ہیں، گناہ میں گرے پڑے ہیں، بیماریوں میں پڑے ہیں، نا امیدی میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر نظر پڑتی ہے جس کی، اس کا نام یسوع ہے، اور جس پر اس کی نظر پڑ جائے پھر وہ پڑا نہیں رہتا۔ یسوع نے اس کو پڑا دیکھا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ بھئی یہ کیوں پوچھا اس سے؟
اس لیے پوچھا کیونکہ وہ نا امید ہو گیا تھا. وہ اس کے اندر ایک نئی امید پیدا کر رہا ہے. اب اسے امید نہیں رہی. کیوں نہیں امید رہی تھی؟ اس نے جواب دیا, اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں, اب کوئی میرا مددگار نہیں رہا, سب چھوڑ کے چلے گا. اب کسی کو کوئی امید نہیں رہی ہے. بڑی امید تھی میرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو کہ وہ میری مدد کر دیں گے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن میں پہنچتا, کوئی اور پہنچ جاتا پانی میں پہلے. میں جو شرط ہے اسے پوری نہیں کر پاتا. اس سے کہا, تو چاہتا ہے, تو تندرست ہونا چاہتا؟ اس بیمار نے جواب دیا, خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اسے کہا, اٹھ, تو پڑا ہوا ہے, اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. کیسی عجیب بات ہے. میرے پاس کوئی آدمی نہیں, میرے اندر اب کوئی امید نہیں رہی, کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے. کوئی ہے جو ایسے سوچتا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا؟ کوئی ہے میری بیٹی, کوئی میرا بیٹا, کوئی میرا بھائی, کوئی میری بہن, بالکل اکیلے رہ گئے, شرط پوری نہیں کر پاتے. شرط یہ خدا کا پیار کمانا ہے تو پھر نیکی کرو, کچھ کرو تو خدا رحم کرے گا. کیا کریں, کہاں جائیں؟ جانے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے پاس آیا ہے. میں ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہوں گناہگاروں کو. وہ اسے پڑا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آیا, وہ آپ کے پاس آیا ہے آج. یہ جو کلام آپ سن رہے ہیں میرا نہیں ہے, جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ زندہ ہے. اس کا نام یسوع ہے, بچانے والا. وہ آپ سے کہہ رہا ہے, میری بیٹی, میرے بیٹے, میرے پیارے بھائی, میں کہہ رہا ہوں آپ سے میرے پیارے بھائی, سنو اس کی آواز. وہ آپ کے پاس آیا ہے, اور اگر آپ اس پر وشواس کریں, اس پر ایمان لے آئیں اور اسے کہیں کہ اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے, میرا کسی پر کوئی بھروسہ نہیں رہا, میں کہاں جاؤں, وہ ایسی بات آپ سے کہہ دے گا آپ کی آتما میں, آپ کے اندر دل میں, کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ ہو گیا اندر. بے شک لوگوں کی بیماریاں اچھی ہو رہی ہیں, سچ مچ خدا بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے, لیکن سب سے بری بیماری تو یہ ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے, اور جس راستے پر وہ چل رہا ہے آج نہیں تو کل پھنسے گا, گر جائے گا, برباد ہو جائے گا. وہ راستہ بدل دیتا ہے, وہ زندگی میں ایک نیا کام کر دے گا, گھر میں ایک نیا کام کر دے گا, میاں بیوی کے رشتے بدل جائیں گے, بچوں کے ساتھ نیا تعلق ہوگا, اور آپ کی زندگی کی جو خوشی ہوگی وہ بے حد ہوگی, اور وہ کبھی جاتی نہ رہے گی. وہ امیدگاہ ہے نا امیدوں کی. اگر کسی کے پاس کوئی امید نہیں رہی تو وہ آپ کے پاس آ کے کہتا, میری بیٹی اٹھ, میرے بیٹے اٹھ, اب مت پڑی رہے, اب نہ پڑا رہے. آپ نے سنا, یہ خدا کا پیار ہے آپ کے لیے. آپ خدا کے پیار کا ذکر سن رہے ہیں. خدا کا پیار جو نراش ہو گیا ہے اس کے لیے, جو لاچار ہے اس کے لیے خدا کا پیار. اور خدا کا پیار یسوع مسیح ہے, وہ خدا کی محبت ہے, خدا کا پیار ہے. وہ کہتا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. ایک نیا رشتہ, ایک نیا پیار ہوگا, ایک نیا سمبند ہوگا اندر. اس کی وجہ سے میں ایسے ایسے کام کروں گا جس کی وجہ سے زندگی بالکل نئی ہو جائے گی. کیسی کیسی گواہیاں ہیں لوگوں کی, کیسے کیسے برے حال میں سے خدا نے ان کو نکال لیا ہے. ایک لکھتا ہے اپنا حال خدا کا بندہ, میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی. میں سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یاد نہیں, ہم تو جب سے جانتے ہیں اپنی زندگی میں دکھی دیکھا ہے.
کچھ کہتے ہیں جب سے اس ملک میں آئے ہیں یا اس ملک میں گئے ہیں، اس گھر میں آ گئے ہیں، ہماری بلائیں دور نہیں ہوتی. کوئی کسی رشتہ دار پر الزام لگاتا ہے، آدمی عورت کو برا بتاتا ہے، بیوی عورت پر الزام لگاتی ہے، کسی اور پر الزام لگاتی ہے. ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ہماری مصیبتوں اور بلاؤں کا سبب کوئی کہتا میرا آدمی ہے، کوئی کہتا میری عورت ہے، کوئی کسی رشتہ دار کا ذکر کرتا ہے. برا حال ہے. لیکن بات یہ ہے، یہاں پر لکھا ہے میرا زور میری بدکاری کے باعث جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں. جنہوں نے مجھے باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے. میں مردے کی مانند، مرے ہوئے کی مانند دل سے بلا دیا گیا ہوں. میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں. میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے. ہر طرف خوف ہی خوف ہے. بس ڈر ہی ڈر ہے. ڈر بیٹھ گیا دل میں. ہر طرف سے ڈر ہی ہے. ڈر لگا رہتا ہے. اور ہم کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں. خداوند یسوع یہ کہتا بیٹی، میرے بیٹے، مجھے اپنے دل میں آنے دے. ایک چھوٹی سی دعا کرو، چھوٹی سی دعا کرو. اور جب دعا کر لو گے تو آپ فون کر کے بتانا کہ میں نے یہ دعا کی ہے. پھر میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا. یہ دعا کرو، پیارے خداوند یسوع، آج میں یہ ٹوٹا برتن ہے، میرا دل ٹوٹا برتن ہے، میرا دل برباد ہو چکا، میرے گھر میں کوئی خوشی نہیں، میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں، میرے اندر کوئی امید نہیں رہی. مجھ پر رحم کر. آج میں نے تیرے پیار کو سنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے دل میں آ. میرے گناہ بہت ہیں، یہ بوجھ تو لے لے. میں انہیں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں. میں اپنے پاپ تجھے دے رہی ہوں. مجھے بچا کے مجھے ایک نئی زندگی کے راستے پہ چلا دے. اب سے میں تیرا حکم مانوں گا. اب سے جو تو کہے گا میں وہی کیا کروں گی. مجھے سنبھال لے پیارے یسوع. یہ تیرا نام لے کے، یسوع نام لے کر میں یہ منتی کر رہی ہوں، یہ منت کر رہی ہوں. تو میری امید گاہ ہے، تو ہی میرا چارہ ہے. تو مجھے سنبھال لے. اگر آپ میں سے کسی نے یہ دعا کی ہے میرے ساتھ، آپ ضرور فون پر مجھے بتانا کہ میں نے یہ دعا کی ہے. میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا اور آپ کو کچھ بھیج دوں گا پڑھنے کے لیے، اور آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ضرور دعا کرنا اور ضرور بتانا، ضرور فون کرنا، کیونکہ خداوند آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले.